اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ زور مانگا نہ زر مانگا، پیغمبر نے اللہ سے عمر مانگا۔ پہاڑوں پر بھی ہو جس کا دبدبا، اللہ سے ایسا بشر مانگا۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے۔ روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ پہلی تاریخ اس شیر کی یاد دلاتی ہے جسے دیکھ کر شیطان کانپتا تھا، اس شیر کی یاد دلاتی ہے جسے خلیفہ رسول کہتے ہیں، اس شیر کی یاد دلاتی ہے جسے پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگا، اس شیر کی یاد دلاتی ہے کفار مکہ کی جرت نہیں تھی جس کے سامنے ٹھہر جائیں، اس شیر کی یاد دلاتی ہے جو کفار محلوں میں ان کے نام سے سونا چھوڑ دیتے، اس شیر کی یاد دلاتا ہے اسلام جس نے اپنے غیروں نے کہا اگر یہ شخص اور میں نے اگر حکومت کرتا تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹا دے۔ اس شخص کی یاد آتی ہے جو عدل و انصاف میں ایسا مثال قائم کی کسی اور نے قائم نہیں۔ اس شیر کی یاد آتی ہے جس کی شیر خدا جو تعریف کرے، اس کی یاد آتی ہے جسے مصطفیٰ نے کہا جنتی دیکھنا ہے تو دیکھو، اس کی یاد آتی ہے جسے مصطفیٰ نے کہا میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو یہ ہوتا، اس کی یاد آتی ہے جسے مصطفیٰ نے کہا اگر ستاروں کے مانند کسی کے نیکیاں ہیں تو اس شخص کی، اس شخص کی یاد آتی ہے جسے مصطفیٰ نے اپنے پہلو میں آرام کی جگہ عطا فرمائی، اس شخص کی یاد آتی ہے جسے اللہ حشر میں سب سے پہلے سلام کرے گا، اس شخص کی یاد آتی ہے جسے اللہ محشر میں سب سے پہلے جس سے ہاتھ ملائے، اس شخص کی یاد آتی ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرے۔ میں بات کر رہا ہوں خلیفہ رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلی تاریخ ہے آج، آپ کی شہادت کا دن ہے، اسلام کا نیا سال، اور اللہ تعالیٰ نے شیر کی یاد پر معمول کر دیا، ایسا شیر جس کے ایمان لانے پر آسمان میں خوشیاں منائی جائیں، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج یوم وصال کا دن، آج آپ کو شہید کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فضائل دیے ہیں عمر بن خطاب کو اگر میں بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو دن ہفتہ کم پڑ جائے۔ اللہ نے ایسی شان عمر بن خطاب کو عطا فرمائی۔ آج جس کا یوم وصال کا دن،
آج ہمیں دنیا میں جو سکون سے جینے کا، عدل و انصاف کا، پیکر رضا الہی کا جس نے طریقہ حیات بتایا وہ عمر بن خطاب کی ذات۔ اگر آپ کے فضائل میں بیان کرنے بیٹھا ہوں نہیں کر سکوں گا، تو مختصر سا حضور نے جس کے بارے میں فرمایا میں مختصر سا صرف آپ کی شانیں بیان کرتے اپنی بات ختم کر دوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھے۔ تمام صحابہ اکرام حضور کے مرید، عمر بن خطاب حضور کے مراد تھے۔ اللہ سے جس کو مانگا وہ عمر بن خطاب، کیا کہہ کر مانگا؟ اللہ عمر کو ایمان کی دولت عطا فرما، عمر کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما، عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ کہہ کر عمر بن خطاب کو اللہ سے مانگا، اور جب آپ نے اسلام قبول کیا، یہ ایسے صحابی رسول ہے جس کے اسلام قبول کرنے پر خود مصطفیٰ نے نعرے تکبیر بلند کی، تمام صحابہ نے خوشی میں نعرے تکبیر بلند کی۔ جبریل علیہ السلام تشریف لاتے اور فرماتے یا رسول اللہ، جیسے آپ اور آپ کے غلام خوش ہو رہے عمر بن خطاب کے اسلام لانے پر، یہاں نہیں آسمان میں بھی خوشیاں منائی جا رہی ہے عمر بن خطاب کے ایمان لانے پر۔ وہ ذات ہے عمر بن خطاب کی جس کے ایمان لانے پر آسمان میں خوشیاں منائی۔ عمر بن خطاب خود فرماتے، بخاری کی حدیث ہے، میرے خیال میں آتا، میں سوچتا قرآن کی آیت بن کے نازل ہو جائے، جو میں سوچتا وہ قرآن کی آیت بن کر نازل ہو جاتی۔ اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ دیکھیں جس کا خیال قرآن بن جائے کیا شان ہوگی اللہ کے نزدیک۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ نے جس کے بارے میں کہا ستاروں کے مانند کسی کے نیکیاں ہیں تو عمر بن خطاب کے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیتا ہے وہ عمر بن خطاب ہے۔ کیسا رعب دبدبا ہوگا جس کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیتا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ فرمایا اگر جنتی کو دیکھنا ہے تو عمر کو دیکھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کا چہرہ دیکھتے تو اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ اس شخص کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ کبھی غور کرے اس جملے پر، کیا مصطفیٰ نے مانگ لیا اللہ سے، کیا کہہ دیا اللہ سے، اور اللہ کیسی لاج مصطفیٰ کی رکھتا۔ خود عمر بن خطاب فرماتے ہم گھٹیا قوم تھے، ہم گھٹیا لوگ، غلیظ لوگ تھے، ہمیں جو عزت ملی ہے وہ دین کے صدقے ملی ہے۔ آج جو مسلمان کو عزت ملی ہے وہ دین کے صدقے ملی ہے۔ جو مفتی کو عزت مل رہی ہے، جو عالم کو عزت مل رہی ہے، جو حافظ قرآن کو عزت مل رہی ہے، جو ماں باپ کو عزت مل رہی ہے، جو بھائی کو عزت، بہن کو عزت، بیوی کو عزت، شوہر کو عزت، پڑوسی کو عزت، جو عزت کا منصب ہو اٹھا کر دیکھے اسلام کے صدقے مل رہی ہے۔ اور اسلام کو جو عزت ملی ہے عمر بن خطاب کے ذریعے ملی۔ اللہ نے ایسی شان عمر بن خطاب کو عطا فرمائی۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں خود شیر خدا فرماتے، مولا کائنات، مظہر انبیاء، داماد پیغمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے عمر جیسا شیر میں نے نہیں دیکھا۔ ہجرت کا وقت آیا، مکے سے مدینہ جانے کا وقت آیا تو سب چھپ چھپا کر ہجرت کیے، کوئی قافلے کے ساتھ چھپ کر نکل گئے، کوئی رات کے وقت نکل گئے، کوئی بہانے سے نکل گئے، مگر عمر بن خطاب وہ مرد مجاہد تھے جو حرم میں داخل ہوتے ہیں اور نماز ادا کرتے، کفار مکہ کے سردار آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں،
نماز ادا کرتے اور میان سے تلوار نکال کر لنگی تلوار لے کے جا کر کفار مکہ کے سردار کو کہتے ہیں میں عمر بن خطاب ہجرت کر رہا ہوں، مکے سے مدینہ جا رہا ہوں، کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے وہ میرے سامنے ہے، کوئی اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہ رہا ہے وہ میرے سامنے ہے، کوئی ہاتھ پاؤں سے معذور ہونا والا ہے وہ میرے سامنے آئے۔ یہ چیلنج کر کر عمر بن خطاب نکلے۔ کوئی کفار مکہ کی جرت نہیں ہوئی سرداروں کی کہ عمر بن خطاب کو روکا جائے۔ ایسی شان والے عمر بن خطاب، اور عدل و انصاف دنیا کہتی ہے، ارے جس کی تعریف مہاتما گاندھی کرتے وہ عمر بن خطاب۔ فارن کنٹری میں جو آج رول چل رہے وہ عمر بن خطاب کے رولز۔ ارے اپنے غیروں نے کہہ دیا اگر عمر بن خطاب اور زیادہ زندہ رہتے 6 مہینے بھی دنیا سے باطن کا نام و نشان مٹا دا، حق کا جو بول بالا ہوتا تو عمر کا ہو۔ کیسا عدل و انصاف فرماتے میں جب تک مسند پر بیٹھا ہوں میں بادشاہ ہوں، جب تک اگر دریا کے کنارے کتا بھی پیاسا رہے گا تو مجھ سے سوال ہوگا۔ ایسے لیڈر ہوتے ہیں، اور آج ہماری لیڈری کا حال ہم جانتے ہیں۔ وہ عمر بن خطاب جو جنتی ہے فرماتے ہیں میری سلطنت میں اگر کتا بھی اگر پیاسا رہا تو مجھ سے اللہ سوال کر۔ اللہ نے یہ شان عمر بن خطاب کو تھا، اور آپ کو معلوم ہو کر حیران ہوگی، آپ ابھی تک سنا نہیں ہوگا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے جس کو زخمی کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو بھیجتے عبداللہ بن عمر کو، امی جان بی بی عائشہ صدیقہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور کہتے جا کر امی جان سے یہ کہنا کہ جو آپ نے مصطفیٰ جانے کی رحمت کے پاس جو خبر کے لیے جگہ رکھی ہے وہ عمر آپ سے طلب کر رہا ہے۔ امیر المومنین ہے، بادشاہ ہے، اور مصطفیٰ کے گھرانے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا ہو رہی، اجازت ہو تو وہ جگہ مجھے مل جائیں۔ تو امی جان نے کہا عمر سے ہٹ کر اگر اور کوئی ہوتا تو اسے ضرور نہیں دیتی، عمر کو کہو کہ وہ جگہ لے لے۔ تو کیسی جگہ ملی ہے، جو مصطفیٰ کے در پر سلام بھیجتا ہے وہ عمر کے در پر بھی سلام بھیجتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے، صحابہ دیکھ کر حیران ہو گئے، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ، ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ لے کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ صحابہ رشک کرے کیسا مقدر ابو بکر عمر کا کہ حضور ہاتھ پکڑ کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہا صحابہ اکرام کی یہ رشک بھری نظریں، تو حضور نے فرمایا صحابہ تم یہ دیکھ کر حیران ہو رہے، سنا میں جب خبر سے اٹھوں گا ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، اور جب میں حشر میں آؤں گا تو اسی حالت میں آؤں گا۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو ایمان کی دولت دے گا، جو کلمہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت دے گا، وہ بالیقین جنت میں داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ جنت میں ضرور ڈالے گا ایمان والے۔ سفارشیں ہوگی جنت میں جانے کی، سفارشیں ہوگی جنت میں جانے کی۔ حدیث شریف میں آیا ہے شہید اللہ سے سوال کریں گے سفارش کا، ہاں ایک مفتی صاحب سفارش کریں گے، ایک حافظ قرآن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، ایک پیاسا جس نے پانی پلایا وہ سفارش کریں گے، سب کی سفارشیں سنی جائے۔ اللہ تعالیٰ فیصلے کرے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، جا جنت میں داخل ہو جاؤ، جا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مگر فخر کی بات تو یہ ہے آج کے دن جن کی یاد کر رہے ہیں ان کے بارے میں مصطفیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ حکم دے گا تمام ایمان والوں کو جنت میں داخل ہو جاؤ، ایک ایک کر کے داخل ہو جاؤ، جو دو جاؤ داخل ہو جاؤ، مگر اے عمر
تم ٹھہر جاؤ. اور حضور نے ارشاد فرمایا اللہ عمر کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائے. وہ عمر بن خطاب ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن نفسا نفسی کا عالم, کوئی کسی کا پرسان حال لینے والا نہیں ہوگا. ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے, اولاد ماں باپ سے بھاگیں گے, بیوی شوہر کی جانی دشمن, شوہر بیوی کا جانی دشمن, دوست دوست کا جانی دشمن بن جائے گا. کوئی کسی کے لیے پوچھان حال نہیں ہوگا. ارے لوگ تو چھوڑو, انبیاء کہیں گے اذهبوا الی غیری. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر یہ بھی کہہ دیا کہ تم کا سوال تو چھوڑو لوگوں محشر کے, تم مجھے کہہ رہے ہو اللہ سے سوال کرو, تمہارا تو چھوڑو, آج میں اپنی ماں حضرت مریم کا بھی اللہ سے سوال نہیں کروں. میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا تو بس پیغمبر رسول کہہ رہے, وہ پیغمبر جسے نازوں سے اللہ نے پیدا فرمایا. آپ کہہ رہے میں ماں کا بھی سوال نہیں کروں گا, آج میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا تو بس. ایسا نفسا نفسی کا عالم, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. حضور نے ارشاد فرمایا وہ نفسا نفسی کے عالم میں, ایسے کشمکش کے عالم میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جسے سلام کرے گا وہ عمر بن خطاب کی ذات ہوگی. اور اللہ تعالیٰ صرف سلام نہیں کرے گا, عمر بن خطاب سے ہاتھ ملائے گا اپنی شان کے مطابق. ایسی شان پانے والے عمر بن خطاب جس کا آج یوم وصال ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی تھی موتو قبل ان تموتو, مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آ جائے. اور اس کو عمر خطاب کر کے بتائے. عمر بن خطاب اس مقام پر جتنے میں نے سنا ہے, وہ مقام پر ہونے کے باوجود روز شام میں اپنے پیروں پر کوڑا مار کر پوچھتے تھے اے بتاؤ عمر, آج جو قدم اٹھے اللہ کو راضی کرنے اٹھے یا ناراض کرنے اٹھے. اور وہی عمر بن خطاب فرماتے اپنا حساب لیا کرو, یقین جان لو کل قیامت میں حساب ہونے والا ہے. اور آج تم حساب لے لو گے تو گناہوں پہ توبہ کرنے کا موقع ملے گا, نعمتوں پر شکر منانے کا موقع ملے گا. قیامت میں نہ توبہ کا موقع ہے نہ شکر کا موقع. تو ہمیں بھی عمر بن خطاب کے اس جملے پر غور کرنا ہے, اپنا جائزہ لینا, روز 24 گھنٹے دیکھنا ہے اللہ کی فرما برداری ہوئی یا نافرمانی. فرما برداری ہو گئی تو شکرانے سجدہ ہونا چاہیے, اگر نافرمانی ہو گئی تو توبہ کے سجدے ہونا چاہیے. آج توبہ کا بھی موقع ہے, شکر منانے کا بھی موقع ہے. توبہ کریں گے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا, شکر کرو گے اللہ بہتر زندگی عطا فرمائے. لئن شکرتم لازیدنکم. تو ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے. مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. مطلب کیا ہے, زندگی ایسے گزارو جس سے ہمیں پتہ چل جائیں ابھی بھی موت آئے تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لائق. یہ کب ہوگا, جب توبہ کی توفیق ملے گی. کب ملے گی, جب اللہ سے رجوع ہوگا. تو عمر بن خطاب کا آج یوم وصال ہے, جتنا ہو سکا ایصال ثواب کرے. کھانا کھلا کر لوگوں کو کھلائیں, پکا کر. نہیں ہو سکتا تو پانی پلائیں, شربت پلائیں. نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کرے. اللہ تعالیٰ جب یہ بندوں کا ثواب جاتا ہے تو یہ بات یاد رکھے, جب یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی محروم نہیں رکھتا. اللہ سے دعا کرتے, واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.